السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت تمام ہو گئی، فرض کیا اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس سے آپ ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا، ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو جو عظمت اور جو رفعت عطا فرمائی تھی، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ اور مقام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا تھا کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک روایت کے مطابق 17 آیات اور ایک روایت کے مطابق 20 آیات ایسی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی مسئلے میں جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مشورہ کیا ہو تو فاروق اعظم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام کا مشورہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے مشورے کے عین مطابق انہی کے الفاظ کو وحی کا جامہ پہنا کر قرآن کی آیات کو نازل کر کے ان احکام کو نافذ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کا مشورہ اللہ قرآن بنا دے، جن کی ایڈوائز کو اللہ قرآن کے احکام کی صورت میں، وحی کی صورت میں واپس نازل فرما دے، تو اس عمر کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ہمارے محدثین اور مفسرین نے ایک باب قائم کیا ہے تفسیر قرآن کے اندر، جس کا نام رکھا ہے موافقات حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ موافقات فاروق اعظم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے وہ مقامات جس میں کہیں حضرت فاروق اعظم نے رائے دی ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کے اندر مقرر کر دیا ہو۔ فاروق اعظم کے مشورے کو اللہ نے کیا کر دیا ہو؟ قرآن بنا کر وحی کے ذریعے واپس نازل کیا ہو۔ یہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 17 مقامات ہیں اور ایک روایت کے مطابق 20 مقامات ہیں۔ مثلاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر یہ خاص طور پر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کسی کام کا مشورہ دیا ہو۔ مثلا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ طواف کر رہے تھے، طواف سے آپ فارغ ہوئے تو آپ غور کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم اپنا طواف مکمل کریں تو مکمل کرنے کے بعد یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں ہم شکرانے کے نوافل ادا کر لیا کریں۔ یہ کیا آپ نے کیا کیے؟ یہ فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو، بس اتنا کہنا تھا۔ تو اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی اس رائے کو پسند فرمایا، اللہ کے رسول نے حضرت فاروق اعظم کی اس رائے کو پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بنا دو۔ یعنی یہ صرف مشورہ دیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ مقام ابراہیم پر، یہ بڑی مقدس مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یہ پتھر جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے ہیں، اور جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے جب دیواریں اس کی بلند ہوئیں تو آپ جب مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے تو وہ خود بخود جیسے لفٹ اوپر جاتی ہے اس طریقے سے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا اور آپ کو اس مقام پر پہنچاتا، پھر نیچے پتھر لینے کے لیے آتے تو پتھر نیچے ہو جاتا۔ تو اس پتھر نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی اس رائے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ تو آپ کی رائے کے مطابق
یہ جو مقام اچھا اب آپ اندازہ لگائیں، یہ فاروق اعظم نے یہ رائے تو دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم کے دور سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک 1445 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 1445 سال سے آج تک اور قیامت تک روئے زمین کے جتنے اہل ایمان، چاہے وہ حجاج ہوں یا عمار ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں، وہ جب طواف کر کے جو ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں